رائٹنگ کیا ہے، تو وہ اس کو بھی بروئے کار لاتی ہیں اور اس کو بھی استعمال کرتے ہوئے اپنی بات کہتی ہیں، شاعری میں بھی اور شارٹ سٹوریز میں بھی، ناولس میں بھی۔ میرے خیال ہے زیادہ باتیں میں نہ کر جاؤں تو میں اپنی ہی تھوڑی چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ میں نے کیا لکھا ہے۔ دیکھیے آپ نے پوچھا تھا کہ جو مائگریشن کے مسائل ہیں، تو میں نے سمبولک رائٹنگ میں وہ جو آپ جانتے ہیں پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے ہیومن ٹریفکنگ، تو میں نے گلاب کے پھول کی قلم کاٹ کر گرافٹ کی فرانس کی مٹی میں، اور پھر بتایا کہ کس طرح سے گلاب کی جب مٹی بدلتی ہے تو پھر اس کی رنگت، اس کی خوشبو، اس کا بڑھنا اور اطراف کا ماحول کس طرح، پھر اس کے کیا عزائم ہوتے ہیں، ایمبیشن زندگی میں کیا ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنی بات کہنے کے لیے بہت سارے میڈیمز ہیں جو لڑکیوں کے پاس، خواتین کے پاس اپنی محدود جگہ میں موجود ہیں اور اس کو بروئے کار لا رہی ہیں۔ اسپیکولیٹو فکشن میں بھی مشق سخن کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ ہی کے توسط سے جو آپ نے کتاب کی تیار کہ پاکستانی رائٹرز کیا لکھ رہی ہیں، اس پہ میں نے ایک عنوان لکھا تھا ہائیبرڈ چاہتے۔ تو جب ہائیبرڈ سب کچھ ہے، گاڑیاں ہیں، ٹیکنالوجی ہے، تو چاہت کیسے ہائیبرڈ ہو سکتی ہے؟ اس میں کون کون سی ملاوٹیں ہیں جو محبت کو ایک نئی شکل دیتے ہیں فیوچرسٹک تھاٹ کے طور پر۔ میری یہ سہیلیاں اور یہ لڑکیاں بہت ہی خوبصورت لکھ رہی ہیں، میرے خیال ہے اب آپ ان سے سنیے کہ یہ کیا کیا لکھ رہی ہیں۔ جی صفیہ، آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ واقعی ہمارے پاس ہم ویمن رائٹرز کو وہ اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں ہیں، اور دس از ون آف دی ریزنز کہ دے آر ناٹ کمنگ اپ ود دی ایشوز وچ دے شوڈ ہیو فوکسڈ آن وچ کیٹر ٹو دی گلوبل آڈینس از ویل؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ہے، کہہ دینا ذرا زیادتی ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں 3 درجے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو ہم ہیں، ہمیں مواقع میسر ہیں، ایکسپوئر ہے، مطالعہ ہے، مشاہدہ ہے، تجربات ہیں۔ پھر دوسرا درجہ ان کا ہے جو درمیان میں ہیں، وہ یہاں آنا چاہتے ہیں، یہ سب کرنا چاہتے ہیں، مگر مواقع میسر نہیں ہیں۔ اور تیسرا درجہ وہ ہے جن کو آگاہی ہی نہیں ہے، یہ وہ ہیں جن کا ذکر فہیم نے کیا کہ ان کو مواقع میسر نہیں، ان کے پاس یہ تھاٹ ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو آپ نے پہلے کوشچن کیا اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ کیا جو نئی تکنیک ہے یا نئی چیزیں ہیں ان کے ساتھ کوئی ہمارے یہاں انڈیجنس لٹریچر جو ہے اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے یا نہیں۔ تو بڑی مزیدار سی ایک چیز کوئی چند دن پہلے میرے سامنے سے گزری، وہ اردو شاعری کے حوالے سے ہے، یا آپ کسی بھی زبان میں شاعری کریں، تو وہ یہ تھا کہ کیوں ہم ہمیشہ غزل کہتے ہیں جس میں کم سے کم اشعار جو ہیں وہ 5 ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 11-21 ہو سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس کے اشعار کی تعداد کو کم کر کے غزل کا نام غزلچہ کر دیں، اور 3 شعر ہوں جس میں پہلا شعر مطلع ہو کیونکہ مطلع ضروری ہے، اس کے بعد پھر مقطع ہو کیونکہ وہ بھی ضروری ہے جو قطع کر رہا ہے، جو ختم کر رہا ہے غزل کو، اور درمیان میں ایک عام شعر ہو۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس ایک روایتی طرز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہی ہے کہ غزلچہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے مائکرو فکشن کے حوالے سے بات کی ہے، ہمارے ہاں کافی ابھی چونکہ یہ تو میڈیا کا دور ہے اور انٹرنیٹ کا ہے، تو فیس بک وغیرہ پہ میں نے دیکھا بے شمار ایسے ایونٹس ہو چکے ہیں جن میں مائکرو فکشن کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، اور نہ صرف خواتین، مرد، طالب علم سب اس میں مطلب کوشش کرتے ہیں۔ میں نے بھی ایک مائکرو فکشن لکھا، اس میں وہ ہے ٹیکس کے حوالے سے، جو نہ صرف یہ کہ وہ صنف کے اعتبار سے مختلف ہے، بلکہ اس کو میں نے موضوع کے اعتبار سے بھی ایک ڈفرینٹ زاویہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں جو بہو ہے وہ سسر کی دشمن ہے یا بری ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹی بن رہی ہے مگر سامنے والا اس کو وہ جگہ نہیں دے رہا۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے اس مائکرو فکشن میں یا کہیں بھی یہ عام موضوعات کیوں آ جاتے ہیں؟ موضوع کیا ہے؟ موضوع وہی ہے جو آپ کے آس پاس ہے، جو آپ کے لوگوں کو اپیل کرے گا، جو آپ کے کاری کو مٹ کر سکتا ہے، وہ بھی ایک لکھنے والے کی ذمہ داری ہے نا۔ تو پھر ایسے میں رشتوں کی وہ جو قدریں متاثر ہو رہی ہیں، خراب ہو رہی ہیں، تو بھی لکھنے والے کی ایک ذمہ داری ہے، اس کا بھی ایک مختلف پہلو دکھائے تھے۔ میں نے ایک طیب لکھا افسانہ، اس میں بھی میں نے یہ دکھایا کہ آپ ہمیشہ ایک مرد کو دیکھتے ہیں کہ وہ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے ایک خاتون سے، لیکن ایک خاتون بھی چھیڑ چھاڑ کر سکتی ہے، نمبر لکھ کے دے سکتی ہے، تو کیوں ہے؟ اور میں کر سکتی ہوں نا کہ دیکھیں انسان ہے،
स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते तोड़े, यही तो तोड़ना है कि आलमी सतह के जो मौज़ूआत हैं उनकी तरफ तो वो तो ठीक है, ब्रॉड कैनवस है, उनकी तो बात करें, लेकिन हम इन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ तो पहले आ जाएं और मंदिर की बात तो चले हो गई। तो वह मुझे लगता है कि छेड़छाड़ हो रही है, ना सिर्फ एक लगे बंदे अंदाज से, तंज़ीम तहरीर से, बल्कि मौज़ूआती सतह पर भी। तो मैंने, आप तो सिर्फ नंबर लिख के देने पे आप इतने मुस्कुराए, और मैंने तो लड़कियों को बाकायदा सीटियाँ मारते भी देखा और साइकिल चलाने वाले को घबराते हुए भी देखा है। भाई बात ये है कि दोनों इंसान हैं, दोनों के अंदर हिस्से मजाक, हिस्से लताफत और कुदरती जो ज़रूरत है वो दोनों के अंदर मौजूद हैं। तो अगर लड़कों के यहाँ एक शरारती एक्सप्रेशन है तो मैं तो कहती हूँ होना चाहिए लड़कियों में भी एक शरारती। बिल्कुल बिल्कुल। सफिया ने इतने मज़े की जो सारी कन्वर्सेशन की, उससे मुझे सबसे पहले तो ये याद आया कि मैंने एक अफसाना लिखा था हरासा, और उसमें जो है वो ये इसको ब्रेक करने की कोशिश की गई थी कि हम लोग कहते हैं कि ये मुझे पता है कि ये आदमी मुझे किस नज़र से देख रहा है। लड़कियों के अंदर ये चीज़ बहुत होती है, हमें पता है इसकी नज़र गंदी है। उसके ऊपर मैंने हरासा लिखा क्योंकि यू कैन नॉट नेवर नो कि कौन आपको किस नज़र से देख रहा है। एंड इन दी एंड जो हीरो है ही टर्न्स अ ब्लाइंड। All the 3 days of her, the first 3 days in her college, she thought कि यार ये मुझे देखे जा रहा है, ये मुझे देखे जा रहा है। बट आखिर मुझे पता चलता है तो उसकी फाइल्स हाथ से गिर जाती हैं। शी इज लाइक कि वो स्टिक लेकर आ रहे हैं और उसने ब्लैक ग्लासेस लगाएंगे। सो द थिंग इज कि जिस तरह सफिया ने ये बात बोली कि वी हैव टू चेंज द पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज को दबाया है। हम लोग एक्चुअली एक कल्चरल नॉर्म्स के केज में पैदा हुए हैं। हम इस केज से निकलना इतना आसान नहीं है, और इस केज को अभी फिलहाल हम एक्सपैंड कर रहे हैं। इसको इतना बड़ा कर लेंगे कि देखने वाले को लगे कि ये चीज खूबसूरत है, लेकिन इसके अंदर अभी हमें इससे बाहर निकलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। हमें मेंटेलिटी चेंज करने की जरूरत है। वी हैव टू वर्क ऑन द बिहेवियर चेंज विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एज आई वर्क विद द वाइट राइस, सो दे आर वर्किंग ऑन द बिहेवियर चेंज प्रोजेक्ट्स। और बिहेवियर चेंज आपका कब होता है? जब आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज होता है। द थिंग इज कि जिस वक्त हम ये समझने लग जाते हैं कि कोई भी मर्द जो है वो है ही जालिम और औरत जो है वो है ही मजलूम, तो ऐसा नहीं होता। मैंने एक अफसाना लिखा शुजात के नाम से, जिसमें मैंने बताया कि जब बेटा पैदा होता है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां उसके ऊपर डल जाती हैं। माँ उससे बांध देती है, बुढ़ापे का सहारा है, बाप बांध देता है, ये कमा के देगा, ये मुझे सपोर्ट करेगा। बहनें होती हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करेगा। एंड ही इज बाउंडेड इन ऑल दीज expectations and he is unable to grow because क्योंकि आप उसको इस कदर जहनी तौर पे दबाव में डाल देते हैं कि वो बच्चा ना तो अपने सोच सकता है। पहले आप उसको एक नार्सिसिस्ट वाला बिहेवियर देते हैं कि भाई को बोटी दे दो, भाई ज्यादा खाएगा, भाई जो है उसका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। माँ भी ये कर रही है कि बेटा है तो बेटे को ऐसे करना है, which is so wrong. let him be a human. उसको भी ख्वाब देखने हैं, उसने भी देखना है। अगर आप ये जिम्मेदारियां बच्चे के ऊपर डालेंगे तो वो बड़ा होके ना तो किसी को सपोर्ट कर पाएगा, ना ही अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाएगा। तो इसको मैं वाइंड अप करती हूँ कि ये जैसे अरूसा ने बात की कि हम लोग यही वो चेंज है जो हमें ग्लोबली कनेक्ट करेगा। अगर हम अभी तक इसी में पड़े रहेंगे कि हमारे यहाँ तो मर्द जो है तो वो तो पता नहीं क्या है, खुदा है, और जो औरत है वो तो फिर हम लोग ग्लोबली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज दे बिलीव इन ह्यूमैनिटी, दे डू नॉट बिलीव इन फेमिनिज्म
اور they do not believe کہ صرف آپ ایک ایسپیکٹ کو لے کے نہیں چل سکتے, not that کہ فیمنزم کو میں غلط کہہ رہی ہوں, بٹ ہیومینزم کو ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے. تھینک یو سو And مچ. I think most importantly کہ یہاں پہ I think there are quite a lot of concepts which are absolutely misunderstood. پیٹریارکی سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہی جس طرح سے آپ نے کہا کہ مرد ظالم اور عورت مظلوم, پیٹریارکی کا مطلب مرد بھی اتنا ہی اس سے افیکٹ ہوتا ہے پیٹریارکی سے, جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم ایک ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں ان کے ساتھ, اور اس ایکسپیکٹیشن سے انہیں باہر آنے میں بہت وقت لگتا ہے. پھر وہ کلچرل ٹیبوز اور جس طرح کلچرلی کنڈیشنڈ ہم لوگ جیسے نا کہ جینڈر رولز جو ہم لوگوں نے اسپیسیفائی کرتے ہیں, مرد رو نہیں سکتا, کیوں رو نہیں سکتا, مطلب اس کو بھی اس کا دل دکھے گا وہ رو سکتا ہے, یا مرد کو درد نہیں ہوتا. اسی طرح سے feminism is a completely misunderstood concept in Indian generation, particularly in our cultures and society. A man can be a feminist and a woman can be a patriarch. That is so. ہمیں بیسکلی اب ان کانسیپٹ کو جو ہے نا ان کی ایک اگین جیسے کہتے ہیں کہ وائڈر پرسپیکٹو میں ان کو ایک کنٹیکسچولائزڈ فارم میں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. Rusa, I'm right now working on a short story, and it is about a man who is, who goes to the police station and tells them that I'm victim of a domestic violence. Precisely. And after that, وہ اس میں بھی جائے گا, عدالت میں بھی وہ کیس بھی لڑے گا, and let's see کہ وہ کس طرح ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. But this is so important. Domestic violence is not only for women. This is such a big misconception. اور شروع سے یہی ہے. اب Men are equally the victims of patriarchy and domestic violence. Exactly. So true. Okay, اب میں سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے وقت دینے کا. صدیوں سے وقت دیا ہے آپ نے. آج ہماری باری ہے. وکٹم کارڈ Victim بن کے ابھی سیشن شروع ہونے سے پہلے مجھے کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا, the thing which I didn't notice, میرے ایک اسٹوڈنٹ نے بھی مجھے کہا, پھر کے کہتے ہیں کہ میڈم ویسے ہم نے یہ نوٹ کیا کہ آپ خواتین کو زیادہ بلاتی ہیں. سب سے پہلے تو I would like to talk about this concept globalization. I mean ہمارے ہاں وہ تصور عام طور پر وہ تصور زیادہ مشہور ہوتا ہے جس کو ایک ویسٹرن پش اپ یا بیک ملے. ہمارے ہاں یہ جو the kind of globalization that we have right now in contemporary academics تو بہت ٹھیک ہے, میں اس کے خلاف بھی نہیں ہوں. باقی ایسا ہے کہ گلوبل کنیکٹیوٹیز ہم اس کو تلاش کرتے ہیں, ایکسپلور کرتے ہیں, مختلف ڈائمینشن اس کے اوپر کام کرتے ہیں. لیکن کیا اس سے پہلے گلوبلائزیشن کا خاص طور پر برصغیر میں کوئی تصور نہیں تھا؟ آئیے ذرا تھوڑا سا دیکھیے گا. یہ تھوڑا سا یہاں جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً 40 یا 50 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جس کو ٹیکسلا کہتے ہیں. یہاں سے میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے. یہاں پر جائیے گا, آپ کو ایک اسٹیچو ملے گا اور وہ بدھا کا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں بدھسٹ سویلائزیشن ہے. اس اسٹیچوز کے آپ ان جو ایک اسٹیچو یعنی کئی اسٹیچوز ہیں, ایک نہیں, میں ویسے ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں. بدھا کے اسٹیچوز میں پہ گریک کاسٹیومز ہیں, یعنی جو ڈریسز ہیں وہ گریک ہیں, اور جو جن کمروں میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی گریکس ہیں. اچھا یہ کیا ہوا ہے آخر, ایسا کیا ہوگا کہ بدھا تو ہمارا انڈیجنس ہے یعنی مقامی ہے, لیکن وہ جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے وہاں تو پلرز ہیں اور گریک آرکیٹیکٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گلوبلائزیشن اس وقت بھی کسی نہ کسی دور میں یہاں پر یہاں موجود تھی. یہاں پر فارسی آئے, انہوں نے اپنے اثرات چھوڑے, جو یونانی آئے. یہاں پر ایک بہت دلچسپ آپ کے ساتھ ایک راز آپ کے ساتھ شیئر کروں. ایک تصور ہے پنجابی میں ایک سانگ لگانا. بھی نو پنجابی جانتے ہیں سانگ لگانا کیا مطلب اس کا؟ سانگ لگا رہے میرا وہ سانگ لا رہے کاپی کرنا. یہاں پر ٹیکسلا میں جو ڈرامہ ہوا کرتا تھا اسٹیج پلے, اس کا نام تھا سانگ, اور اس کے سنسکرت میں اس کو کہتے تھے سوان. یہ سانگ ایک پرانی ٹریڈیشن تھی. یہاں سے جب یہاں گریکس آئے انہوں نے پوچھا کہ اس ڈرامے کو اگر تھیورائز کریں تو اس کا کیا نام بنتا ہے. آپ کو نے کہا کہ ہم اس ٹریڈیشن کو ہم سانگ کہتے ہیں یا سوان کہتے ہیں. اب یہ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے یہی کانسیپٹ
یہ ریلیٹ کر رہا ہے گریک کانسیپٹ آف امیٹیشن کے ساتھ. وہاں پر بھی ڈراما مینس امیٹیشن ممیکری ہے نا. تو یہ برصغیر اس حوالے سے بہت رچ کلچر ہے کہ یہاں پر گریکس کے بعد آپ دیکھیے کہ کتنی سیولائزیشنز آئیں یہاں پر آپس میں ملے, اور پھر کیا ہوا اس کے نتیجے میں خوراک بدلی, ہمارا لباس بدلا, اور ہمارے رویے بھی بدلے کسی حد تک, ہمارے مذاہب بھی بدلے, ہمارے کچن بدلے, ہمارے سلیبس بدلا, ہماری میڈیسن بدلی. اس کے بعد کولونائزرز آئے, کولونائزرز نے آ کے ہماری میڈیسن بدلی, ہمارا کچن بدلا, ہمارے سلیبس بدلا, ہمارے ذہن بدلے, ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہ چینج کیے. لیکن کیا جو مقامی جو ذہن تھا کیا وہ متحرک نہیں تھا, کیا وہ ڈائجسٹ نہیں کر رہا تھا یا ریسپونڈ نہیں کر رہا تھا اس وقت بھی. مثال کے طور پر آپ داستانوی ادب لیجیے گا تو عرب و فارس, اور یعنی جب کولونیل عہد کا جو داستانیں یا ناول ملتا ہے اس دور میں آپ دیکھیے امراؤ جان ادا لکھا ہوا ہے, تو امراؤ اس میں ایک فیمیل کریکٹر ہے اور وہ کہتی ہے کہ موئے انگریزوں نے ہماری تہذیب کا ستیہ ناش کر دیا ہے نا. اب یہ جو مقامی خواتین یا حضرات تھے وہ نہ صرف لکھ رہے تھے بلکہ مختلف پلیٹ فارمز پہ اظہار بھی کر رہے تھے کہ ان کی تہذیب کس طریقے سے بدل رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کرشن چندر دیکھ لیں, آپ منشی پریم چند دیکھ لیں, یہ سارے کے سارے خاص طور پر پروگریسو دیکھیں. 1936 میں ڈاکٹر رشید جہاں دیکھ رہی تھی کہ کس طریقے سے ہمارا نظام عدل, ہمارا نظام جو میڈیسن, ہماری میڈیکل پریکٹسز ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں. اس طریقے سے کئی ایسی خواتین ہیں وہاں سے لے کر ان لوگوں تک جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, جتنے بھی وہ اثرات ہیں ان کو نہ صرف قبول کر رہے ہیں بلکہ اگر کوئی چیز پسند نہیں آتی تو اس کے خلاف رد عمل بھی دے رہی ہیں. آپ قلعہ جنگی ناول پڑھ لیں, زیب سید کا ناول, وہ ایک ناول ہے جو دہشت گردی کے موضوع پر ہے. صرف یہی نہیں, اسی میں بہت ہی حیران ہوا. یہاں پر ایک خاتون ہے ثروت نجیب, اور وہ افغانستان سے, کابل سے ہیں, اور فرحین نے ان کے افسانے پتہ نہیں کہاں سے تلاش کیے, مجھے تو سورس کا نہیں پتا. انہوں نے یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ گلوبل کنیکٹیوٹی ان کے یہاں بڑی مضبوط ہے. یعنی انہوں نے دہشت گردی کے موضوعات پر افغانستان سے لے کر پاکستان کا علاقے اور پھر وہاں پر مغربی دنیا, یہاں تک کہ اٹلی بھی اس میں شامل ہے, ان کے کرداروں میں اٹالین کریکٹرز بھی موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثروت نجیب ایک خاتون ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ صفیہ, فاطمہ, فرحین یہ خواتین ہیں, لیکن یہ جتنے بھی ہمارے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ڈائریکٹ انفلوئنس جو دہشت گردی میں کا زیادہ اثرات وہ ہمارے افغانستان اور پاکستان ساؤتھ ایشیا میں ہوا, خاص طور پر افغانستان اور پاکستان. اور ان کی خواتین آپ دیکھیے گا کہ کون ہے ایسا خاتون ہے. وہ خواتین اور حضرات جتنے بھی ہیں جو لکھ رہے ہیں انہوں نے بڑا اس جو خوفناکی اور المناکی تھی معاشرے کی, اور جو یاسیت تھی, اور جو یہاں پر ناسودگیاں تھیں, جتنی بھی فرسٹریشن ان کو قلم بند کیا, اور ان کا جو تخیل کا قلمرو تھا وہ بہت وسیع تھا. ان کے موضوعات بڑے وسیع رہے ہیں. البتہ اس کے بعد, اور یہ سوال بھی ان خواتین کی طرف آئے گا, البتہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ڈرامے دیکھیں, یہ تقسیم بہرحال موجود ہے. ہمارے جتنے بھی ٹی وی پر آج جو چینلز ہیں ان کے اوپر جو ڈرامے آج کل چل رہے ہیں, اور یہ ان سے میں پوچھوں گا کیونکہ یہ ڈرامے لکھتے بھی ہیں, اور خاص طور پر جو پاپولر جو فکشن اور افسانہ بھی لکھا جا رہا ہے, ایسا کہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت کم ایسی خواتین ہیں جو آج کے عہد کے سماجی, ثقافتی اور جو عالمی تناظر میں جو بڑے مسائل ہیں ان کی طرف توجہ کم ہے, اور جو کچن سے بیڈ روم تک یا کچن سے ڈرائنگ روم تک کے جو مسائل ہیں, یہ مسائل جو ہے وہ زیادہ, یعنی مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان تکرار کرا کے ایک خاص قسم کی لفظیات کا استعمال کر کہ کہیں نہ کہیں عورت کوئی ہمدردی سمیٹنا چاہ رہی ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. یعنی کہ بجائے اس کے کہ اس ایشو کو کہیں ریزالو ہونا چاہیے. کئی ایسے ڈراموں کی جو میں مثال دے سکتا ہوں کہ اس میں دکھ کو آئیڈیالائز کیا جاتا ہے, حالانکہ دکھ کو تو سالو کرنے کی چیز ہے. دکھ کو زیادہ بڑھا چڑھا کر, ایک افسانہ تھا ایک محفل میں بیٹھے ہوئے, اس میں ایک بچے کی موت پر افسانہ تھا, اور اس بندے نے تقریباً 7 صفحے اس بچے کی آخری سسکیوں پر لکھے ہوئے تھے, اور میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا یہ بالکل آپ ہمارے جذبات کا استحصال کر رہے ہیں, یہ افسانہ ہے ہی نہیں ہے. یہ تو کہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایموشنلائز کر کے سچویشنز کو کریکٹر کے اندر ایسا رکھتے ہیں کہ جیسے ہم جذباتی استحصال کر کے
जो ऑडियंस है अपनी, कहीं हम अपनी आप की जात की अस्तूरा बना रहे हैं। वो मर्दों में भी है और खवातीन में भी है। लेकिन आप ये देखिए कहीं ये तकसीम है। और खवातीन से मेरा ये सवाल भी है, एक हम्बल मेरा क्वेश्चन, कि आज की खातून, क्योंकि ये वो खवातीन है जो बहुत मुतहर्रिक है अरबी प्लेटफॉर्म्स पे। फरहीन तो अपने घर में नशिस्तों का एहतमाम भी कर रही हैं और माशाल्लाह खाने भी बड़े अच्छे होते हैं, खासतौर पर मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत ही मेहमान नवाजी इनकी जो ना वो हम मुतरफ हैं। और ये फरहीन को तकरीबन जो लाहौर, कराची, यहाँ से जितने भी जो लोग लिखते हैं, ये सारे के सारे फरहीन उनको जानती हैं, और ये साफिया जानती हैं, फातिमा जानती हैं। ये हमें थोड़ा सा वाज़े करें कि जो आज की खातून है, आज की मुसन्निफा औरत जो है, उसके तखय्युल का कैनवस किस हद तक वसी है और किस हद तक सुकड़ा हुआ है। और ये बताइए कि उनकी जो इज़्तिराब की वजूहात, यानी उनके मसाइल जो इमीडिएट कंसर्न्स ऑफ कंटेम्पररी वुमेन है, तो वो क्या है, ताकि इससे हमें तायीन करने में मिलेगा कि वो जिन मसाइल पर लिख रही हैं, क्या वो मसाइल हकीकत में वाकई हमारी जात का इहाता कर रहे हैं या फिर वो मावराई हकीकत है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि ख़वातीन की फ़्लाइट को हरगिज़ ट्रिवियलाइज ना किया जाए, क्योंकि है ये एक जो हकीकत है वो अपनी जगह है। हमारे यहाँ औरत जो है वो कमज़ोर है, एक कमज़ोर तबका है और उतनी एम्पावर्ड भी नहीं है। सरवर ज़हरा एक बड़ी खूबसूरत शायरा है और वो कहती हैं कि बिन्ते हवा हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है, और शायरी तो फिर कड़ा जुर्म है। क्या बात है। हमारे यहाँ की जो औरत है वो कन्वेंशनलिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म का शिकार है, अपनी शनाख्त ढूंढ रही है, एक अच्छी औरत बनना चाहती है जो कि अच्छी बीवी हो, अच्छी और वो जो उसको एक कटआउट कटर जो बना के दिया गया है, वो भी माशरे ही नहीं दिया है कि इस तरह की औरत होगी तो ही अच्छी होगी। वरना अगर वो खुद मुख्तार है, अगर वो असर्टिव है और अगर वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना चाहती है तो शायद वो बुरी औरत है। किश्वर नाहिद ने ऐसी औरत को गुनाहगार औरत कहा है। तो बात ये है कि जो एंटरटेनमेंट, आपने ड्रामे के हवाले से कहा, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो आप जानते हैं कि TRPs के ऊपर बिल्ड की जाती है और उनका एक ही काम होता है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो वो उनके पास एक अपना एक ख़ास किस्म की एक नैरेटिव है जिसको उनको फॉलो करना होता है। लेकिन उसके बीच में भी कुछ ऐसे ज़रूर ड्रामे आते हैं जो आपको एहसास होता है कि वाकई कोई डीप बात की जा रही है, जिसके अंदर कोई वाकई मौजू डिस्कस किया गया। मैं एक नाम लेना चाहूँगी, उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं, एक ऐसा एक ड्रामा था जिसमें वाकई बड़ी काम की बात थी। अच्छा, तो बात ये है कि वो कौन लोग हैं जो TRPs बढ़ा रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो इतने इसी तरह के ड्रामे देख रहे हैं कि वो एक के बाद एक वही बनते चले जा रहे हैं। कुछ आप भी तो मदद कीजिए ना राइटर्स की कि वो लिखें जो वो दरअसल लिखना चाहते हैं। होता ये है कि वो लेके जाते हैं स्क्रिप्ट कोई और, लेकिन उनको थमा दिया जाता है वन लाइनर कोई और कहते हैं कि इसके ऊपर बिल्ड कर लें। फिर जब वो बिल्ड कर लेते हैं तो फिर वो वापस भेजते हैं, कहते हैं इसके अंदर बैंग नहीं है, कोई मसाला डालिए इसके अंदर, फिर वो वापस आता है। तो एक बड़ा मुश्किल और बड़ा सब्र आजमा काम है जो एक राइटर जो टीवी के लिए लिख रहा है उससे गुजर रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इंटरनेट हमारे घरों में आ चुका है, हम सब के हाथों में रसाई है, न सिर्फ दुनिया की तमाम सीरीज और वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज और तो हमें मयार का भी समझ आ गई है कि दरअसल मयारी चीज़ क्या होती है। तो पाकिस्तानी राइटर अब इंटरनेट के लिए लिख रहा है। इंटरनेट पर आप देखते हैं कि बेहतरीन ऐसे पाकिस्तानी जो हैं मीडियम्स हैं जो बहुत खूबसूरत कहानियाँ लिखी भी डिपिक्ट कर रहे हैं। तो फिर इस तरह से कुछ हमें तशफ़ी ऐसा राइटर जो कि बामकसद लिखना चाहता है, जिसका कोई वैल्यू भी हो, जो लोगों की जहन साजी भी कर सके, लोगों को मसाइल का हल भी बता सके, तो वो मीडियम लोगों के पास मौजूद है। एक और आप
کہ کیا سوال اتنی اپنی تقریر کی تھی میں بھول گئی. کھانے کا پوچھ رہے تھے. کتنا